السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی۔ فہم عملیات کورس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسی عملیات اور ایسے تعویذات کے بارے میں جو کسی کو اپنے قدموں میں لانے یا تابع کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں، اور آج بھی کم از کم 2 یا 3 افراد کے میسیجز یا کالیں مجھے آئیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں مان رہا یا اس کے والدین نہیں مان رہے یا فلاں بندہ بیچ میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو ہمیں کوئی ایسا عمل یا ایسے تعویذات وغیرہ کر کے دیں کہ جس سے وہ شادی کے لیے تیار ہو جائے یا جو رکاوٹ بن رہے ہیں وہ بیچ میں سے ختم ہو جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ محبوب کو اپنے قدموں میں لانے کے لیے مختلف عملیات اور تعویذات کا سہارا لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں عاملوں اور جادوگروں سے رابطہ کرتے ہیں۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کسی کو اپنے تابع کرنا عملیات کے زور پر یا کسی عمل کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے کسی کو اپنے تابع کرنا، یہ شرعاً جائز ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہماری رہنمائی ایک حدیث میں واضح طور پر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے ایک عمل کے ذریعے اس کو روک دیا، یعنی میں نے کوئی عمل وغیرہ کسی سے کروایا، کچھ کیا اور اس کے ذریعے اس کو روک دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس عورت کو اپنے کمرے سے یا اپنے گھر سے فوراً باہر نکال دی اور کہا اسے نکالو باہر، یہ جادوگرنی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی کو عملیات کے زور پر اپنی مرضی کے تابع کرنا یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے بھی مطلب اس حدیث کو اگر نہ بھی دیکھیں، اس کے علاوہ ویسے بھی یہ کسی آزاد انسان کو کسی عملیات یا تعویذات کے زور پر اپنے مرضی کے تابع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی شریعت کی بات۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان کہلاتے ہیں لیکن ان کے ہاں شریعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جائز ناجائز حلال حرام وہ کسی چیز کو نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں ہوگا تو ہوگا، ہمیں کیا لگی، ہمیں تو اپنا مطلب حاصل کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ عرض ہے کہ تعویذات کے ذریعے جب آپ کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرتے ہیں یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ تعویذات کے زور پر شادی کرتی ہے، تعویذات کروا کر، جادو وغیرہ کروا کر اس کو اپنے مرضی کے تابع کیا جاتا ہے، یا بعض اوقات شادی شدہ بھی عورتیں خاوند کو تابع کرنے کے لیے یا ساسیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی بہوؤں کو تابع کرنے کے لیے اس قسم کی عملیات کرواتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس طریقے سے جب آپ کسی کے ساتھ شادی کریں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تعویذات اور عملیات کے زور پر جب کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو تابع کیا جاتا ہے تو وہ جو تعویذات ہوتے ہیں اکثر اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے جنات کو مسلط کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جنات اصل میں اس پر تسلط حاصل کر کے، اس پہ غلبہ حاصل کر کے اس کو قائل کر دیتے ہیں، اس طرف مائل کر دیتے ہیں کہ وہ ہاں کر دیتا ہے یا ہاں کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہاں پر یہ کہ یہ والے جو جنات یا اس قسم کی مخلوقات کو جب مسلط کر کے کسی کو اپنے قدموں میں لایا جاتا ہے تعویذات کے ذریعے یا عملیات کے ذریعے، تو یہ پھر ساری زندگی اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، لیکن جب ان کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد ان کے ساتھ جنات کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جنات کے مسائل اکثر اسی طرح شروع ہوتے ہیں کہ پہلے وہ جب بالکل ٹھیک تھی تو جس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہوئی اس لڑکے نے تعویذات کے ذریعے اس کے ساتھ شادی کی تھی، اس کے والدین کو منوایا تھا یا اس لڑکی کو منوایا تھا تعویذات کے زور پر، تو ظاہر ہے تعویذات کے ذریعے وہ جنات اس پہ لگے اور جنات نے ان کو قائل کر دیا، ان کے دماغ پر تسلط حاصل کر کے یا جس طریقے سے بھی۔ تو اب شادی ہونے کے بعد وہ پھر جنات اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ یہاں تک بھی واقعات ہوتے ہیں کہ پھر جنات اس کے خاوند کو اس کا حق زوجیت بھی ادا کرنے نہیں دیتے، بلکہ وہ کام خود شروع کر دیتے ہیں عورتوں کے ساتھ، اور بالآخر نتیجہ طلاق کی صورت میں، لڑائی جھگڑوں کی صورت میں، اور اس قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ بھی ہو تو پھر بھی اور طرح طرح کی پریشانیاں، مسائل، بیماریاں، دورے پڑنا، اس قسم کی چیزیں پھر بعد میں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیا فائدہ ہوا ایسی شادی کرنے کا کہ جو آپ نے کسی سے تعویذ دے کر کسی لڑکی کو اپنے تابع کیا اور شادی کی، اور شادی کے بعد آپ کو کوئی خوشی ہی نصیب نہیں ہوئی،
وہ جنات ہی اس کے ساتھ ساری زندگی کے لیے چمٹ گئے، کبھی اس کو تنگ کرتے ہیں، کبھی آپ کو تنگ کرتے ہیں، کبھی آپ کو اس کے قریب نہیں چھوڑتے، تو پھر کیا فائدہ ہوا کسی عامل کے پاس جا کر عملیات کے ذریعے شادی کرنے کا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے پہلی بات میں نے بتائی، یہ ناجائز ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو کے احکامات کو ماننے والے ہیں تو اگلی باتوں کو چھوڑیں، آپ کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ شرعاً ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے، آپ کے ہاں نہ اللہ کی کوئی اہمیت ہے، نعوذ باللہ، اور نہ اللہ کے رسول کی، نہ ان کے احکامات کی، نہ حدیث کی، نہ دین و شریعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر آپ اگلی بات کو یاد رکھیں کہ اس قسم کی شادی کے نتیجے میں یہ مسائل پھر پیش آتے ہیں کہ وہ جنات جن کے ذریعے وہ اس کو قائل کیا گیا تھا وہ ساری زندگی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ اس کو تنگ نہ بھی کریں، کوئی اس قسم کے مسائل نہ بھی پیدا ہوں، تو تعویذ کا اثر کب تک رہے گا؟ تعویذات کا اثر کوئی 40 سال 50 سال تک تو نہیں رہتا، تعویذ 2 مہینے بعد بھی ختم ہو سکتا ہے، ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جو ہی تعویذ کا اثر ختم ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو لڑکی نے یا لڑکے نے مانا تھا، ہاں جو کی تھی، وہ تو تعویذ کے زور پر کی تھی۔ اب تعویذ کا اثر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ختم ہوا تو اس کا وہی دماغ، وہی کنسیپٹ اور وہی نظریہ پرانا والا دوبارہ تازہ ہو جائے گا، اور وہ کہے گا میری اس کے ساتھ شادی کیسے ہوگی، میں نے تو اس کے ساتھ نہیں رہنا، وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اور اس کا وہی پہلے والا ذہن بن جائے گا، پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، اور آخر کار طلاق ہو جائے گی۔ خلاصہ ساری بات کا یہ نکلا کہ تعویذات اور عملیات کے زور پر کسی کو تابع کرنا، یا محبوب کو اپنے قدموں میں لانا، یا خاوند کو تابع کرنا، یا بہو کو تابع کرنا، یا کسی لڑکی سے شادی کرنا، یا کسی لڑکے سے شادی کرنا، یا ان کو قائل کرنا تعویذات اور عملیات کے زور پر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے گناہ بھی کیا، اللہ رسول کی نافرمانی بھی کی، دین کی شریعت کے احکامات کو بھی توڑا، اور آپ کو کوئی خوشی بھی نصیب نہیں ہوئی کیونکہ اس کے ساتھ جنات ساری زندگی کے لیے لگ گئے۔ جنات نہیں لگے تو آخر کار تعویذ کا اثر ختم ہوا تو پھر جھگڑے اور پھر طلاق، تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ بہترین حال یہ ہے کہ آپ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ کر کہ اللہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، تو ایسا کر دے۔ تو اس طرح دعا کے نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو یہ آپ کی حقیقی خوشی ہوگی، اور یہ حقیقی قائل کرے، یہ جنات کے زور پر نہیں ہوگا، یہ بلکہ اللہ اس کے دل کو موڑے گا، اور یہ خوشی، ہنسی خوشی آپ کی زندگی گزرے گی۔ لہٰذا اس قسم کے چکروں میں نہ پڑا کریں، نہ خود پڑھیں، اور اگر آپ عامل ہیں، عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، عملیات کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی لوگوں کی اس طرح رہنمائی کریں اور لوگوں کو ان چیزوں سے باز رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔